سے قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سے قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے، دل سے احساس سے، بھاو سے جذبات سے، شبد شبد ڈھل گئے، غزل گیت سجے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے۔ شاید آ جائے گا ساقی کو ترس اب کے برس، شاید آ جائے گا ساقی کو ترس اب کے برس، مل نہ پایا ہے ان آنکھوں کا بھی رس اب کے برس۔ اے میری شاعری اے مجسم غزل، اے میری شاعری اے مجسم غزل، ساز دل پر یوں ہی گنگناتی رہو، ان لبوں سے یوں ہی پھول جھڑتے رہیں، زندگی بھر یوں ہی مسکراتی رہو۔ پہلے یہ کب تھا کہ وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، پہلے یہ کب تھا کہ وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، ان کی یادوں نے ستایا ہے تو بس اب کے برس۔ آزادی کے بعد اردو مشاعروں کی دنیا میں رامپور کی نمائندگی کرتی ہوئی غزل کے اشعار گنگناتی بڑے زور شور سے ایک آواز فضا میں بکھری، جسے اردو دنیا نے رئیس رامپوری کے نام سے جانا۔ رئیس 1950 کے بعد دبستان رامپور کی ایک نمائندہ آواز بن گئے۔ ان مد بھری آنکھوں کے چھلکتے ہوئے جام، ان مد بھری آنکھوں کے چھلکتے ہوئے جام، چھلکتے ہوئے جام، بڑھ گئی اور بھی پینے کی ہوس اب کے برس، بڑھ گئی اور بھی پینے کی ہوس اب کے برس۔ دبستان رامپور کے مشہور شاعروں میں ایک تھے مزاحیہ ادب کے روح رواں چندا پیارے بیتک رامپوری، اور ان کی گھر پیدائش ہوئی ایک بچے کی 11 نومبر 1930 کو، جو بڑا ہو کر پہچانا گیا دنیائے شاعری میں رئیس رامپوری کے نام سے۔ رئیس رامپوری کا خاندانی نام تھا عشرت نور خاں، مگر ان کے والدین انہیں رئیس کے نام سے پکارتے تھے۔ رئیس رامپوری کو شعر و شاعری کا شوق وراثت میں ملا تھا۔ دوسرا اثر تھا ان کی شخصیت پر ان کے پھوپھا لطیف الرحمان کا، جو کہ خود اچھے شاعر تھے اور انہوں نے ہی رئیس صاحب کی پرورش کی تھی۔ جب لطیف الرحمان خان نے رئیس صاحب کا جھکاؤ شاعری کی طرف دیکھا تو انہوں نے رئیس صاحب کو استاد شاعر محشر عنایتی کے حوالے کر دیا۔ بیتک روڈ کے موڑ کو دیکھ کر اپنے والد صاحب کی یاد آ جاتی ہے، اور کم از کم اس بات کی تھوڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، اور یہ بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ شہر میں شاید اتنی زیادہ مشہور اب کوئی اور سڑک نہیں ہے جتنی کہ بیتک روڈ ہے۔ ہر شخص بیتک روڈ کو جانتا ہے۔ پتا ہمارے زندگی بھر سب کو خوش رکھنے میں اور ہمارے گھر کو بنانے میں
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, और जब हम किसी काबिल हुए अल्लाह ने हमें नवाजा, हमें खुशियाँ अता की, हमें अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं से ऊंचा और अच्छा बनाया, जिस काबिल भी हो सके। हम चाहते थे कि हम उन्हें खुशियाँ देते, उनको आराम पहुँचाते, जिन्होंने ज़िंदगी भर हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई और हमें बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वाकई मेरे वालिद साहब शायर थे। उसके बाद मुझे लावलद होने की वजह से मेरे फूफा जनाब लतीफ़ुर्रहमान खान साहब लतीफ़, जो रियासत के मुंसरिम थे, जो बहुत एक मुमताज़ ओहदा होता है, उन्होंने मुझे गोद ले लिया था और इत्तेफाक से वो भी शायर थे। तो मुझे तो हर तरफ शायराना माहौल मिला, मगर सिर्फ शायराना माहौल मिलना ही शायर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मैशर इनायती और मेरे रामपुर के सैयद निज़ाम शाह साहब निज़ाम रामपुरी, ये सब ऐसे शायर थे कि इन्होंने मुझे रोशनी दिखाई और एक तिफले मकतब की तरह मैंने इनसे जो कुछ मुमकिन हो सका हासिल किया और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की। अल्लाह ने मुझे कुछ फितरी तौर से भी शायराना मिजाज दिया था। इब्तिदा अगर सच पूछिए तो यही है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी और उसमें मैंने पहले शेर कहना शुरू किया। मेरे लिए सबसे बड़े चैन की और खुशी की बात यही है कि मेरे बच्चे सआदतमंद हैं, नेक हैं और मेरी बच्चियां खुशहाल हैं। घर ही ऐसी जगह है कि मैं दुनिया में घूमता फिरता हूँ और घूमता फिरा हूँ, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी बेहमदिल्ला, लेकिन और बहुत बहुत ऐश उठाए हैं, बहुत बहुत अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त अता की हैं, लेकिन जो आराम, जो सुकून, जो खुशी, जो राहत मुझे अपने घर में मिलती है वो मुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। वो मोहब्बत है कि फिरदौस का मंजर जैसा, वो मोहब्बत है कि फिरदौस का मंजर जैसा, काश हो जाए ज़माना भी मेरे घर जैसा, काश हो जाए ज़माना भी मेरे घर जैसा। महशर इनायती की शागिर्दी में आने के बाद रईस रामपुरी ने जिस मुशायरे में पहला कदम रखा वो था तरही मुशायरा, जिसकी निजामत कर रहे थे खुद महशर इनायती। जब उन्होंने रईस रामपुरी का नाम पुकारा तो रईस साहब के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जब उस्ताद ने उनकी हिम्मत बंधाई तो फिर रईस साहब ने अपने मखसूस अंदाज में अपनी गजल पढ़ी। ज़हे नसीब के मंजिल है बेनिशां अब तक, लिए हुए हैं मुझे गर्द कारवां अब तक, नए नए से जो रहबर न आसरा देते, कहाँ पहुँचता खुदा जाने कारवां अब तक। इस मुशायरे में रईस साहब बहुत सराहे गए। ये शायद सन 45-46 की बात होगी। रामपुर में मोहल्ला घेर नज्जू खां कैद के पेड़ तले, यानी दरख्त कैद कहलाता है वो मोहल्ला, वहाँ पर एक तरह ही मुशायरा हुआ था, तुझे ऐ बुलबुले रंगीन आवाज़ सूझी है गाने की, इस तरह पर मुशायरा हुआ था। तो उसमें मैंने पहली गज़ल पढ़ी। रईस साहब नुमाया शख्सियत थे, अपनी आदतों और रहन सहन के एतबार से हंसमुख, बागो बहार और मिलनसार। लंबा कद, छरेरा बदन, चौड़े कांधे और खुला माथा उनकी लगन और हिम्मत को जाहिर करते थे। हर किसी से झुककर और मुस्कुराकर मिलना उनकी आदत थी। जिससे भी उनका एक बार ताल्लुक बन गया तो वो उम्र भर के लिए हो गया। यही वजह है कि उनके अहबाब की बहुत लंबी फहरिस्त है। कोई शौक शायद ही ऐसा था जो मुझसे बचा हुआ हो। मैं तो ऑलराउंडर रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि जय का फाल और मास्टर ऑफ नन, लेकिन कोई मैदान ऐसा नहीं है जो मैंने न छोड़ा हो। हाँ, खास तौर से हॉकी और हाई जंप और स्विमिंग, इसमें मैं ज़रा मुमताज़ रहा हूँ। काफ़ी अरसे तक मैंने शिकार खेला, इतना खेला कि हाथी पर, बैलटांगों से, पैदल, घोड़े पर, हर तरीके से शिकार खेला है। वो अपनी जिंदा दिली, बागो बहार तबीयत और बेतकल्लुफी के लिए भी जाने जाते थे। घर से जो अपने निकलो तो हंसते हुए रईस, घर से जो अपने निकलो तो हंसते हुए रईस, रोने का इख्तियार तो तन्हाइयों में है। आराइशे बहार का सामा कहाँ से आए, आराइशे बहार का सामा कहाँ से आए, यानी जुनू में रोज गरीबां कहाँ से आए, यानी जुनू में रोज गरीबां कहाँ से
रईस रामपुरी मुशायरों की दुनिया से इस तरह रूबरू हुए कि रामपुर और आसपास के जिलों व शहरों के मुशायरों में भी शिरकत करने लगे। रामपुर के नामवर शायर होश नोमानी साहब कहते हैं, रईस भाई तो साहब एक स्कॉलर, क्या मतलब वो तो अजीब व गरीब आदमी थे। वो मतलब कुछ करना ही चाहते थे, वो खाली रहना ही नहीं चाहते थे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं और रामपुर पे तो बड़ा एहसान है उनका। रामपुर दर्शन शाया किया, यहाँ के पुराने खेल जैसे गेड़ी और लब्बा दास और क्या और चहर बैठे, और यानी रामपुर के उस कल्चर को उन्होंने बिल्कुल जिंदा किया है कि जिसको लोग भूल चुके हैं, जानते भी नहीं है। आज की नस्ल तो बिल्कुल जानती नहीं, मेरे बाद की नस्ल है वो भी नहीं जानती। तो उन्होंने रामपुर को जिंदा किया। इसके बाद रिफाए आम के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए और बहुत अच्छी गजल कहते थे, खालिस गजल, जिसे गजल की मानवियत हासिल थी। उनकी गजलों को गजल के माना हासिल थे, यानी वो महबूब से गुफ्तगू करना और महबूब की तारीफ करना, ये गजल के लोगों ही माने हैं। उन्होंने भी ज़माने का साथ दिया और जैसे जैसे कदरें उर्दू में नई आती गईं, उन कदरों का उन्होंने साथ दिया और हमेशा उनके साथ रहे। और उनकी ज़ुबान बहुत प्यारी थी, डिक्शन ऐसा था कि हर आदमी समझ लिया उनके हर शेर को, बेपढ़ा लिखा भी और पढ़ा लिखा तो दाद देगा ही, इसलिए कि दो लफ्ज़ों में वाकई ताजमहल बना देते थे, दो पत्थरों से, दो मिसरों से। तो उनकी शायरी बहुत खूब थी। उर्दू के दूसरे शायरों की तरह उनकी महबूब सिन्फ गजल ही है, जिससे वो अपने दिल की बात खुलकर करते हैं। उर्दू की क्लासिकी और रिवायती शायरी पर वो जान छिड़कते हैं। जनाब शरीफुर रहमान खां कहते हैं, जहाँ तक मेरे ताल्लुक का मालूमात का सवाल है, रईस रामपुरी एक ख़ास स्कूल को रामपुर के उसके वो नुमाइंदा शायर थे। जनाब महशर रामपुरी से का ताल्लुक था, उनके शागिर्द थे और गज़ल, क़तात, रुबाई और वो शेरे बड़े अच्छे कहते थे। नौजवानों के भी वो दोस्त थे और बुजुर्गों का बेहद एहतराम करते थे और मुशायरों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। बार बार उन्हें लोग सुनना पसंद करते और वो जब बहुत अच्छे मूड में होते और सेहत भी साथ देती तो गज़लें बड़े अच्छे लहन से भी पढ़ते थे। का एक शेर मुझे कम से कम बहुत पसंद है, जिंदा रखने को रिवायत आस्ती के सांप की, एक न एक हमदर्द भी हर आदमी के साथ है। देखिए इसमें क्या सटायर है दौरे हाजिर का, और किस तरीके से उन्होंने खूबसूरती से एक मुहावरे को और जुबान को भी इस्तेमाल कर लिया और सारा मतलब दोनों मिसरों में भरपूर निभा दिया। ऐसे ही वो बहुत जिंदा दिल शख्सियत थे और जब भी उनका कोई मजमुआ तैयारी करीब होता या वो मंजिलों में होता तो वो उनकी तशरीफ आवरी मेरे गरीब खाने पे मेरे लिए बाइस फख्र व मसरत होती। उसके बाद वो कहानियां भी और दीगर मज़ामीन भी लिखते, छोटी किताबें पब्लिश करते थे वो। अगरचे उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर थी, मगर रईस साहब ने उसका असर कबूल न करते हुए गजल की जुल्फें संवारी। सबको मालूम है ये बात कहाँ, दिन कहाँ काटता हूँ रात कहाँ, और सोच सकता हूँ कह नहीं सकता, सोच सकता हूँ कह नहीं सकता, लुट गई दिल की कायनात कहाँ। रईस साहब हुस्न की हर अदा पर अपनी गजल में जान छिड़कते हैं। बड़ी खूबी से वो महबूब की शोखी और उसके नाज का जिक्र करते हैं। ये चुप की अदा और ये बेगाना निगाहें, मैं बोला कि नाराज हो, बोले कि नहीं तो। रईस रामपुरी अगरचे क्लासिकी शायरी के दिलदादा कहे जाते हैं, मगर इसके बावजूद वो गम को अपनी जात में छुपाने का हुनर भी रखते थे। मुस्कुराकर अपने खुददारी की रख लेता हूँ लाज, मुस्कुराहट के हंसी पर्दे में छुप जाते हैं गम। इंसानी दिल और इंसानी फिक्र गजल में जिन जिन जज्बों और एहसासात से गुजरती है, रईस की शायरी में वो सब मौजूद हैं। ये हंसी दबी दबी सी, ये नजर फिरी फिरी सी, न किसी की आस तोड़े न किसी को आसरा दे। रईस साहब ने अपनी गजलिया शायरी में हुस्नो इश्क को हर तरह से देखा और अपने इसी अंदाज से दुनिया में अपनी मुनफरीद पहचान बनाई। चौधरी
کا چاند پھولوں کی مہک ٹھنڈی ہوا چودویں کا چاند پھولوں کی مہک ٹھنڈی ہوا رات اس کا پھر ادا کی ایسی یاد آئی کہ بس کیا بھی کہیے گا۔ رئیس صاحب اس وقت کے مشاعروں کی نہ صرف جان تھے بلکہ امین بھی تھے۔ اردو ادب کی جانی مانی ہستی جناب شکیل غوث کہتے ہیں، کہیں ہے جہد و عمل کی کہیں نصیب کی بات، کہیں ہے جہد و عمل کی کہیں نصیب کی بات، کسی نے راہ نکالی کسی کو راہ ملی۔ اس خوبصورت شعر کے خالق حضرت رئیس رامپوری کا تعلق دبستان رامپور سے تھا۔ آپ دبستان رامپور کے انتہائی معتبر، موقر اور مشہور و معروف مقبول استاد شاعر حضرت محشر عنایتی سے آپ کو شرف تلمذ حاصل تھا۔ رئیس رامپوری کی شاعری کے بارے میں ہر شخص کا یہ محسوس کرنا تھا کہ آپ انتہائی سادگی کے ساتھ اشعار کہتے تھے، انتہائی سادہ اور سلیس زبان میں آپ کے اشعار ہوا کرتے تھے، مشاعروں میں غزلیں ترنم سے پڑھا کرتے تھے اور عرصہ دراز تک مملکت شعر و سخن پر آپ نے انتہائی فاتحانہ انداز میں اپنے شاعرانہ سفر کو جاری رکھا۔ آپ نے نہ صرف ہندوستان کے مشاعروں میں اپنے کلام سے اپنے سامعین کی ذہنوں کو محظوظ کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے باہر کے کچھ مشاعروں میں بھی آپ نے شرکت کی اور اپنے عہد کے انتہائی مقبول شعراء میں آپ کا شمار کیا جاتا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی شعری کاوشیں آپ کی کچھ کتابوں کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آئیں، جس میں خاص طور پر آپ کا ایک مجموعہ کلام احساس، ساتھ ہی ساتھ آپ نے رامپور کی مخصوص لفظیات، رامپور کی مخصوص زبان اور رامپور کے مخصوص محاوروں پر مبنی بھی اپنی ایک کتاب شائع کی۔ آپ کا نام اردو شعر ادب کی دنیا میں عرصہ دراز تک ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ رئیس رامپوری کی شاعری پر اردو کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، رئیس رامپوری کے سدا اشعار ایسے ہیں جن کے بارے میں بلا خوف تردید یا بلا خوف اختلاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہو گئے ہیں، کہے نہیں گئے ہیں۔ پورا کلام انتخاب معلوم ہوتا ہے۔ ان کے اشعار بیک وقت دل و دماغ کی رگوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے وجدان کو چونکا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف حسن و عشق کی ہی باتیں کی ہوں، بلکہ انہوں نے زمانے کی تبدیلی، دوستوں کی بے رخی، اخلاق کی کمی، سماجی ماحول کی بدحالی پر بھی طنز کیا ہے۔ بے ثباتی زمانہ کا خیال آتے ہی زندگی کے سر و ساماں پہ ہنسی آتی ہے۔ رئیس صاحب اپنے دل کے درد، زمانے کی تبدیلی، محبت اور بھائی چارے کی کمی پر تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے رہو تو جی گھبرائے، گھر سے نکلے تو ہم کدھر جائیں۔ زمانے کی خود غرضی پر ان کا دل پریشان ہو اٹھتا ہے۔ شوق سے کہیے مگر حق بات کہنے پر یہاں، سوچتے ہیں بات کو پہلے سزا دیتے ہیں لوگ۔ رئیس صاحب نے سبھی کو پیار اور محبت کا پیغام دیا۔ جس کے اظہار سے ماحول میں تلخی پھیلے، بات ایسی جو چھپی ہے تو چھپی رہنے دو، اپنے آپے میں رہو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، بن گئی ہے تو میاں بات بنی رہنے دو۔ اے دوست میں سمجھوں گا تجھے فاتح عالم، دل تو نے پڑوسی کا اگر جیت لیا ہے۔ اس طرح رئیس رامپوری کی شاعری کا جہاں بنیادی موضوع اظہار ہے عشق کی تڑپ اور حسن کی ادا شناسی کا، وہیں ان کی شاعری سجی ہوئی ہے اخلاق، میل ملاپ کے پیغام، سماجی مسائل اور خوبصورت طنز و مزاح سے بھی۔ رئیس رامپوری دبستان رامپور کے ایک خاص لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ خواہ انہوں نے تقلید کی ہو کسی بھی شاعر کی،
لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کی لفظیات، آہنگ اور لب و لہجہ خالص رامپوری ہوگا، جہاں مایوسی یا مجہولیت نہیں ملے گی، بلکہ انداز کھرا اور مضبوط ہوگا۔ رئیس صاحب کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جناب جاوید نسیمی۔ رئیس رامپوری رامپور کے مشہور شاعروں میں تھے۔ ان کے وہاں غزل کا ایک رچا ہوا مزاج ملتا ہے۔ کلاسیکی غزل ان کی خاص پہچان تھی اور کلاسیکی غزل سے ہی ان کا رشتہ رہا۔ انہوں نے جس طرح کی شاعری کی ہے وہ روایتی شاعری کے ساتھ ساتھ اس میں جدت کی آمیزش بھی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ پوری طرح سے روایتی غزل ہے، نہ یہ کہ اسے پوری طرح سے ایسی جدید غزل کہا جا سکتا ہے جو سمجھ ہی میں نہ آئے، بلکہ ان کے وہاں اس کلاسیکت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں نغمگی موجود ہے۔ ان کی غزلوں میں یہ خوبی ہے کہ انہیں ساز کے ساتھ گایا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے گایا بھی، وہ خود بھی بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے ترنم کے ساتھ غزل پڑھا کرتے تھے اور بڑی مترنم بحروں کا انتخاب کرتے تھے اپنی شاعری کے لیے۔ اپنے عہد میں یہی وجہ ہے کہ انہیں غزل گو کی حیثیت سے کافی شہرت ملی اور انہوں نے رامپور کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ زبان پر ان کی کافی نظر تھی۔ انہوں نے رامپور کے جو یہاں کی بولی ہے اس کی بھی ایک لغت ترتیب دی تھی، اور جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زبان کے بارے میں کافی انہیں جو ہے مہارت تھی، اور انہوں نے اس میں ٹکسالی زبان، روزمرہ کے زبان، محاورے اس طرح کے اپنے شاعری میں استعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں جو ہے دوبالا ہو گیا لطف ان کی شاعری کا۔ رئیس رامپوری کی شاعری اردو ادب کے سرمائے میں اضافے کا سبب بنی۔ ان کی خاص طرز ادا اور رومانی فکر کی بنا پر جہاں انہیں ماہرین ادب نے سراہا، وہیں متوجہ کیا ان کی شاعری اور شخصیت نے طالب علموں کو بھی۔ رئیس رامپوری کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے بھی منتخب کیا گیا۔ رئیس صاحب نے طبع آزمائی کی ہے حمد، نظم، سحرے اور نعت میں بھی۔ تیری رحمت تیرا کرم اللہ ہے جو قائم میرا بھرم اللہ، کلمہ طیبہ زبان پہ ہو جب کبھی نکلے میرا دم اللہ۔ مقدر یہ میری زباں کا ہے ورنہ، مقدر یہ میری زباں کا ہے ورنہ، کہاں میں کہاں ان کا نام اللہ اللہ، شہ انبیاء کا مقام اللہ اللہ۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے فریضۂ حج کی ادائیگی۔ رئیس بھی جب اس فرض کو ادا کرنے پہنچے اور خانہ خدا کو دیکھا تو ان کی عظمت اور حسن کو دیکھ کر بے خود ہو گئے، اور اپنی اس بے خودی کا اظہار کیا ہے اپنی نظم اللہ کے گھر میں۔ یہ اوج مقدر ہے، یہ معراج نظر ہے، میں ہوں میری آنکھیں ہیں اور اللہ کا گھر ہے، الفاظ میں ممکن ہی نہیں اس کی وجاہت، محسوس جو دل کرتا ہے جو پیش نظر ہے۔ بس وہی راہ منزل ہے، بس وہی راہ منزل ہے، آپ نے راہ جو دکھائی ہے، جذبہ شوق کی دہائی ہے، پھر مدینے کی یاد آئی ہے۔ آج ہم کہنے چلے ہیں داستان رامپور، سننے والوں غور سے سننا بیان رامپور، کیسے چھوڑیں اپنی گلیاں، اپنے یار، اپنے کھنڈر، ایسے ہیں مجبور دل سے عاشقان رامپور۔
انسان جس ملک یا شہر میں پیدا ہوتا ہے وہ شہر اس کا وطن ہوتا ہے اور اس سے جذباتی لگاؤ ہونا لازمی ہے۔ رئیس رامپوری کو بھی محبت ہے اپنے شہر، اپنے وطن سے۔ رئیس صاحب نے اپنے وطن کے کھیت، کھلیان، کسان، ندیاں اور ترنگے سے بھی اپنا جذباتی لگاؤ پیش کیا۔ اپنی محنت پر ہے نازا تیرے باہمت کسان، تیری دھرتی کے محافظ خوب رو کڑیل جوان، ہے ترنگا تیری عزت تیری عظمت کا نشان، واہ تیری کچھ کلاہی واہ تیرا باک پن، اے وطن میرے وطن اچھے وطن پیارے وطن۔ رئیس رامپوری نے تقریباً 25 سے زیادہ نظمیں کہیں جو ان کے مضموعوں، تاثرات، مہک اور آنکھ بھر آئی وغیرہ میں چھپی ہیں۔ اس کے علاوہ احساس، تاثرات، گجرا، مہک، روہیل کھنڈ اردو لغت، تک بے تک، جھلک، رامپور درشن وغیرہ ان کی مرتبہ کتابیں ہیں۔ رئیس رامپوری ایک بہترین سماجی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے اصلاح و تحریک کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس نے برائیوں کو مٹانے کا کام کیا۔ ایک تو مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہے، ایک مجھے تعمیر کرانے کا شوق ہے، کوئی بلڈنگ ہو، گھر ہو، کچھ ہو، اس میں میرا بڑا دل لگتا ہے۔ ایک خدمت خلق کا شوق ہے، دوسروں کی خدمت میں میرا دل بہت زیادہ لگتا ہے۔ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی مجھے جب کبھی موقع ملتا ہے تو میں اپنے حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنا لوں اور وہ خوشی حاصل کر لوں، اور خاص طور سے خدمت خلق سے مجھے سب سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جناب شریف الرحمان خان کہتے ہیں عوامی تحریک ایک چلاتے تھے وہ کہ بھئی جہیز مت لو، بہت زیادہ خرچے والی دعوتیں بالکل بند کر دو، اس کے بعد نکاح میں یا اور تقاریب میں بہت مناسب جہاں جہاں ہے اتنا پیسہ خرچ کیا جائے۔ یعنی عوام میں پرچلت جو پرانی پرتھائیں تھیں، روڑی وادی معاملات تھے، ان کو انہوں نے کافی بہادری کے ساتھ لوگوں کو آرگنائز کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو آرگنائز کیا، اور تمام لوگوں کو ان میں جا کے وہ ہفتے واری لیکچرز دیتے تھے، نظمیں سنا۔ رئیس رامپوری اپنی آخری عمر میں بہت کمزور اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ آنکھ کی روشنی بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، بیماریوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ آخر 16 جون 2006 جمعہ کے دن انہوں نے آخری سانس لی اور کہہ دیا الوداع اس دار فانی کو۔ خاموش ہو گئی رامپور کی ایک عظیم آواز، بقول اظہر عنایتی۔ یادگار حضرت محشر بھی مر گیا، وہ یاد گار حضرت محشر بھی مر گیا، ایک دور اس کے ساتھ غزل کا گزر گیا، برسوں تک اس کے ساتھ قلم نے سفر کیا، جب وہ ٹھہر گیا تو قلم بھی ٹھہر گیا، چہرے سخن میں مر کے بھی مرتا نہیں کبھی، وہ جس کا کوئی شعر دلوں میں اتر گیا، وہ جس کا کوئی شعر دلوں میں اتر گیا۔ آج وحشت سے میری گھبرا گئے وہ بھی رئیس، آج تو خود پر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ بس۔
سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے، دل سے احساس سے، بھاو سے جذبات سے، شبد شبد ڈھل گئے، غزل گیت سجے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے۔